جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ایک سے زیادہ موضوعات ہیں، تقریباً 3-4 مختلف موضوعات پہ بات کریں گے اور آپ کو مختلف جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ اور اس ویلاگ میں ہم نے کیا بات کرنی ہے جناب؟ اس ویلاگ میں ہم نے بات کرنی ہے پنجاب کالج میں جو ایک مبینہ ریپ کا واقعہ ہوا ہے۔ ایک طالبہ کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ نے مبینہ ریپ کیا، اس کو لے کر ظاہر ہے احتجاج آج سارا دن ہوتا رہا وہاں پنجاب کالج کی مختلف برانچز کے باہر۔ اس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پھر سندھ میں جو کل بدترین تشدد کیا گیا وہاں پہ سندھ رواداری مارچ کے شرکاء پہ اور صحافیوں پہ بھی، اس کے متعلق بھی اب آپ کو اس ویلاگ میں اپڈیٹ کریں گے۔ پھر ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے کل سے اسلام آباد میں، اس کے متعلق بھی آپ کو ہم یقینی طور پہ آگاہ کریں گے۔ اور چائنیز وزیر اعظم پاکستان پہنچ چکے ہیں، وہ بائی لیٹرل وزٹ پہ بھی ہیں، اور ساتھ میں ہی پھر ایس سی او کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں وہ بھی اٹینڈ کریں گے۔ پھر آپ کو اسی پروگرام میں بتائیں گے پشتون جو جرگہ ہوا ہے پی ٹی ایم کے زیر اہتمام، ان میں کیا بڑے اہم مطالبات انہوں نے رکھے ہیں، وہ بڑے سگنیفیکنٹ ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور پھر اڈیالہ جیل کے باسی کے ساتھ کچھ ملاقاتوں کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کا بڑا چرچا ہے اور بڑی کیا سرائیاں ہیں کہ کون کیسے کس سے ملا، کیا بات چیت ہوئی، یہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ تو ویلاگ کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ آج کے ویلاگ میں کئی اہم چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم پنجاب کالج کے ریپ واقعے سے لے کر، اور ساتھ میں ہی اس کو ہم جوڑیں گے سندھ میں جو کل واقعہ ہوا پروٹیسٹ کا۔ اب پنجاب کالج جو ہے یہ بڑا پرومیننٹ ایک تعلیمی ادارہ ہے، دنیا ٹی وی کے مالک میاں عامر محمود اس کے اونر ہیں، اور ساتھ میں ظاہر ہے کچھ اور بھی ان کے پارٹنر ہیں اس سارے پروجیکٹ میں جو پنجاب گروپ آف کالجز کا ہے۔ وہاں لاہور میں پنجاب کالج کی طلباء کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ریپ کا۔ جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہاں کا، اس نے اپنا کسی بچی کو ریپ کا نشانہ بنایا مبینہ طور پہ، اور پھر وہ واقعہ ظاہر ہے جب رپورٹ ہوا اس اسٹوڈنٹ کے دوسرے اپنا کلاس فیلوز کو پتہ لگا، دوستوں کو پتہ لگا، فیملی رشتہ داروں کو، تو معاملہ پھر ظاہر ہے وہ کافی گمبھیر ہو گیا۔ اس پہ پھر دیگر جو طلباء تھے انہوں نے بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا پولیس ایکشن کو لے کر، کیونکہ معاملہ دبایا جا رہا تھا۔ پنجاب کالج کی جو انتظامیہ تھی وہ اس معاملے کو انڈر دی کارپٹ وہ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ یہ رولا نہ پڑے، کیونکہ ظاہر ہے پنجاب یہ جو پرائیویٹ نجی کالجز ہیں ان کو اپنی ریپوٹیشن کی بڑی فکر ہوتی ہے، کیونکہ جب ریپوٹیشن گئی تو سمجھیں پھر کالج میں داخلوں کا مسئلہ اور باقی معاملات کو لے کر ان کو بڑی پریشانی لگی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے واقعات کو یہ انڈر دی کارپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ معاملہ ہائی لائٹ نہ ہو، پبلک میں نہ آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب دی نیوز میں کچھ سال پہلے کام کر رہا تھا لاہور میں، تو اس وقت بھی ایک کنسرٹ ہوا تھا پنجاب کالج کے کسی، یعنی پنجاب اسکول آف کالجز کے کسی کالج میں لاہور میں، اور وہاں پہ اس کنسرٹ میں بھگدڑ جو ہے وہ مچی، اور اس کے نتیجے میں 2 سے 3 طالب علم جو تھے وہ اس میں ان کی موت ہو گئی تھی، اور ان کے انتقال کی خبر کو لے کر بھی اس معاملے کو دبایا گیا اور میڈیا پہ اس طرح سے اس کو نہیں چھپنے دیا گیا، باہر بات نہیں آنے دی گئی۔ اور اس وقت ظاہر سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ زمانہ نہیں تھا بھی، تو وہ تو میرا آنکھوں دیکھا جو ہے وہ واقعہ تھا جو ہم نے اس وقت بڑے میں تو کیونکہ ایجوکیشن کی بیٹ نہیں کر رہا تھا، دوسرے دوست نے وہ بڑے طریقے سے پھر اس کو رپورٹ کیا، جس میں ظاہر کالج کا نام بھی نہیں تھا اور انتظامیہ کے والے سے بھی۔ تو خیر یہ وہاں پہ معاملہ ہوا، اور پھر جب طلباء نے احتجاج کیا اس واقعے کے خلاف، انہوں نے جسٹس کی ڈیمانڈ کی، تو پھر پولیس کا لاٹھی چارج ہوا، بہت سے 20 سے 22 طلباء زخمی ہو کر اسپتالوں میں پہنچے ہیں، اور سارا دن یہ جناب یہ معاملہ وہاں پہ چلتا رہا۔ اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ خود ایک خاتون ہیں، خاموش تماشائی بنی رہی، بلکہ ان کی پولیس نے ان کے ناک کے نیچے طلباء پہ تشدد کیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی لاہور میں ہی ہے، ظاہر ہے رائیونڈ بھی لاہور میں ہے، ان کا آفس بھی لاہور میں ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کا، لیکن اس معاملے پہ انہوں نے جو ہے وہ بالکل اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، بلکہ پولیس
جو ہے وہ برے طریقے سے تشدد کرتی رہی طلباء پہ. اسی طرح کا واقعہ سندھ میں ہوا. کراچی میں یہ سندھ رواداری مارچ تھا. پڑھے لکھے لوگ تھے سارے, اور وہ یہ سندھ رواداری مارچ کو لے کر ایک مطلب یہ ساری انتظامیہ, یہ شرکا, یہ احتجاج کر رہے تھے. ڈاکٹر شاہ نواز جن کو توہین مذہب کا الزام لگا کر مظاہرین ان پولیس والوں نے جعلی انکاؤنٹر کے ذریعے ان کو قتل کر دیا تھا. پھر بعد میں یہ رپورٹ بھی ہوئی, جب یہ بات ثابت ہو گئی, حقائق سامنے آ گئے کہ پولیس والوں نے ایک جعلی انکاؤنٹر کے ذریعے ڈاکٹر شاہ نواز کو قتل کیا ہے, تو پھر ان کے خلاف ایکشن کی بات کی گئی. تو یہ پروٹیسٹ جو تھا, یہ سندھ رواداری مارچ, یہ بھی اسی لیے تھا کہ ان پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی آپ کریں. تو الٹا کارروائی کیا کرنی تھی, پولیس والے اپنے پیٹی بھائیوں کو کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خلاف کارروائی کے لیے جناب یہ لوگ سارے سڑکوں پہ نکلیں اور احتجاج کریں. پولیس نے جناب ان پہ لاٹھی چارج کیا, ان کو خوب پھینٹا لگایا ہے کراچی پولیس نے ان مظاہرین پہ, اور پھر کئی صحافیوں پہ بھی تشدد کیا گیا جو کوریج کر رہے تھے اس ایونٹ کی. تو وہاں پہ ایک خاتون تھی جن کی تصویر بڑی وائرل ہے, ویڈیوز بھی جن کو ڈریگ کر کے پولیس والے لے جا رہے ہیں. روما ساجانی, کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا, روما سجامی. یہ لندن سے لا گریجویٹ ہیں, ریسنٹلی پاکستان آئیں, اور آپ اندازہ کریں کہ وہ بھی اس ظاہر احتجاج میں شامل تھیں اور انصاف کا تقاضا کر رہی تھی ڈاکٹر شاہ نواز کے لیے. ان کے ساتھ بھی جو یہ تصاویر جو ہیں یہ ہانٹ کریں گی پیپلز پارٹی کو, ان کی قیادت کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, جن کو آئینی ترمیم زور سے آئی ہوئی ہے, لیکن یہ ان کی ناک کے نیچے سندھ کے جو کیپٹل ہے, پروونشل کیپٹل کراچی, وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور بالکل ان ایک لفظ اس واقعے پہ کہنے سے جو ہے وہ کترا رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب. اور حالانکہ ان کو شرم کرنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی جو دعویٰ کرتی ہے بڑا جمہوری ہونے کا, بڑا پرو ویمن فرینڈلی, اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں, ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ کیا کراچی میں کل جو کچھ ہوا ہے, پرامن مظاہرین پہ جس طرح کا تشدد انہوں نے کیا ہے, یہ تصویریں جو ہیں, یہ ویڈیو یہ ہانٹ کریں گی پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ آپ کے صوبے میں جہاں پہ آپ کی پچھلے 15 سال سے حکومت ہے, تو ایک پرامن مظاہرین پہ آپ نے جس طرح کا تشدد کیا, اور پھر صحافیوں کو بھی نہیں اس میں بخشا جو کوریج کر رہے تھے اس واقعے کی. اس کے بعد جناب آپ کو بتائیں ایس سی او کانفرنس. ایس سی او کانفرنس جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم, اس کا سربراہی اجلاس جناب ہونے جا رہا ہے ایک آدھ دن میں اسلام آباد میں, اور اس کے لیے جو چائنی وزیر اعظم ہیں وہ آج پاکستان پہنچ چکے ہیں, اور وہ بھی اس شنگھائی تعاون اجلاس میں جناب شرکت کریں گے. اس سے پہلے وہ بائی لیٹرل وزٹ پہ ہیں 2 دن کے لیے, تو آج وہ پہنچے ہیں اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا اسلام آباد میں. اور گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح بھی انہوں نے کر دیا اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران. تو گوادر ایئرپورٹ کہا جا رہا ہے جناب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی جناب شروع ہوں گی. ابھی تو ظاہر ہے گوادر کو لے کے بڑے سیکیورٹی کنسرن ہیں, وہاں پہ تو خود اپنے جو اپنا پاکستانی ہیں وہ ان کا جانا وہاں پہ محال ہے, تو پھر یہ انٹرنیشنل ابھی ٹریول ڈیسٹینیشن بننا, یہاں فلائٹوں کا آنا, یہ بہرحال ایک ابھی ایک خواب تو ضرور ہے, لیکن ہو سکتا ہے کل کو کوئی حقیقت بنے اور اس میں بہتری آئے, کیونکہ ہر چیز آپ کی پیس کے ساتھ منسلک ہے. جب امن ہوگا تو یقینی طور پہ پھر گوادر پورٹ بھی پوری طرح فنکشنل ہوگی, اور پھر ایئرپورٹ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ کام کرے گا, اور ایک اچھی ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ایک بن سکتی ہے, کیونکہ بڑے خوبصورت ساحل ہیں. بلوچستان کی جو ساحلی پٹی بہت خوبصورت ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو سیکیورٹی کے حالات ہیں اس وجہ سے وہاں کو پہ جو ٹورسٹ ہیں وہ ایکسپلور اس کو نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ بھی کئی اہم جو ہیں وہ معاملات دونوں ملک جو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں, اور سب سے بڑا جو مسئلہ چائنیز حکام کو ہے وہ ان کے جو چینی نیشنلز ہیں جو پاکستان مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, ان کی سیکیورٹی کا ہے. ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا جا رہا ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہوں یا بی ایل اے کے دہشت گرد ہوں. ابھی ریسنٹلی ہفتہ پہلے کراچی میں ایک کانوائے کو ٹارگٹ کیا گیا جو کراچی ایئرپورٹ سے نکل رہا تھا, اس میں چینی انجینئرز وغیرہ تھے, اور اس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور کچھ ان میں جاں بحق بھی ہوئے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اس کو لے کے چائنا بہت کنسرن ہے کہ بھائی ہمارے لوگوں کو جو مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں پنجاب میں, سندھ میں,
گلگت بلتستان میں، KPK میں یا بلوچستان میں، تو آپ بھائی ان کو پروٹیکشن دیں. اس کے لیے انہوں نے کوئی اسپیشل سیکیورٹی زون بھی کو بنایا تھا جناب چائنیوں کی پروٹیکشن کے لیے، تو پتہ نہیں وہ بھی ظاہر کس طریقے سے کام کر رہا ہے. لیکن یہ واقعات تو بہرحال رپورٹ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس پہ بڑا کنسرن ہے. یہ معاملہ بھی یقینی طور پہ بات چیت میں یہ اٹھایا جائے گا چائنیز جو حکام ہیں ان کی طرف سے. تو یہ دیکھنا ہوگا. یہ پاکستان ظاہر بڑا ایک تاریخی اور بڑا اہم واقعہ یا ایونٹ ہونے جا رہا ہے یہ SCO کانفرنس، اور اللہ کرے خوش اسلوبی سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک پہنچے. جناب دوسرا اب آگے بڑھتے ہیں پشتون جرگے کے مطالبات کو لے کر. یہ ایک بڑا اہم، یہ بھی ایک جرگہ ہوا ہے، اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ 3 روزہ جرگہ بھی اس کو کہتے ہیں اور قومی عدالت بھی کہتے ہیں. وہاں جب یہ 3 روزہ سیشن یہ اختتام پذیر ہوا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام پارٹیوں نے بھی وہاں پہ شرکت کی، ان کے نمائندوں نے، اور وزیر اعلیٰ KP جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ بھی افتتاحی سیشن میں بھی گئے اور اختتامی سیشن میں بھی گئے. تو وہاں پہ یہ جو پشتون جرگہ ہے انہوں نے بڑے اہم مطالبات رکھے ہیں سب کے سامنے. تو وہ آپ کو چند ایک آپ کے سامنے رکھیں گے، جس اعلامیے میں یہ بات کی گئی ہے کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جناب فوج اور طالبان 2 ماہ میں پشتون علاقوں سے نکل جائیں. یہ بڑا اہم مطالبہ، بڑا سگنیفیکنٹ مطالبہ ہے کہ 2 ماہ کے اندر اندر جو فوج اور طالبان ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں پشتون علاقوں سے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب جہاں پہ یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جرگہ جہاں پہ ہوا ہے، یہاں پہ ایک عمارت بنے گی جس میں تمام پشتون سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے دفتر ہوں گے. منظور پشتین نے کہا ہے کہ 2 مہینے کے اندر فوج اس سرزمین سے نکل جائے. اگر فوج نہ نکلی تو پھر یہ جرگہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کیسے ان کو نکالنا ہے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینوں کے اندر اندر فوج یہاں سے چلے جائے پشتون علاقوں سے، ورنہ پھر یہ جرگہ طے کرے گا کہ فوج کو ہم نے یہاں سے کیسے نکالنا ہے. شرپسند جو بھی ہے گڈ ہے یا بیڈ، ان کو اس سرزمین سے نکلنا ہوگا. جرگے نے فیصلہ کیا کہ ہر ضلع اور ہر پارٹی سے 3000 جوان ہوں گے، جو کل 2,40,000 بنتے ہیں. یہ لوگ امن میں کردار ادا کریں گے. اب وہ یعنی ایک پیرلل پوری فورس کی بات وہ کر رہے ہیں کہ پشتونوں کی یہ ایک الگ فورس ہوگی 2,40,000 تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب. تو یہ اب سیکیورٹی اور دیگر معاملات کو دیکھیں گے اور جرگہ ان کو کنٹرول کرے گا اور امن کے لیے یہ کام کریں گے. اس صوبے کے عوام کے مسائل پر جو لوگ غاصب ہو گئے اس کو قبضے چھوڑنے ہوں گے. عوام کو اپنا حق دینا ہوگا، عوام کو ان کا حق دینا ہوگا. شہیدوں اور لاپتہ افراد کے لیے اور جن کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے ان کے وکلاء کے لیے ٹیم بنائی جائے گی. پھر یہ جرگہ عدالتوں میں ان کے کیسز لڑے گا اور عالمی عدالت تک بھی جائیں گے. بجلی صوبے کی پیداوار ہے. قبائلی اضلاع میں مفت بجلی دی جائے گی اور صوبے کے دیگر اضلاع میں 1 یونٹ پر 5 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر بجلی ہی نہیں ہوگی. اگر وفاقی حکومت بجلی لوڈ شیڈنگ کرے گی تو پھر جو تاریں اس صوبے سے گئی ہیں ان کو کاٹیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی نہ دیتی تو صرف تاریں وڈ دینی ہیں تھوڑی جڑیاں وفاق نو جا رہی ہیں یا دوسرے صوبے نو جا رہی بجلی. افغانستان کے ساتھ تجارت کو بحال کیا جائے. بغیر ویزا کے افغانستان کے ساتھ تجارت کی اجازت دی جائے. اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ڈیورنٹ لائن پر جو چیک پوسٹ ہے ان کو بند کر دیں گے. چمن سے لے کر دیر تک کے راستوں پر افغانستان سے تجارت کی اجازت دی جائے. جن قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں یہ جرگہ خاص کر کرم میں جو تنازعات ہیں اس کو حل کرے گا. اب بھتہ کوئی نہیں دے گا. جن کو بھتہ کی کال آئی تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. جو IDPs ہیں ان کو اپنے علاقوں میں لے کر جائیں گے. جب وہ چاہیں گے اس وقت جرگہ ان کے ساتھ ہوگا، اپنے علاقوں میں لے کر جایا جائے گا. اور یہ ان کی اپنی کو ریسرچ کے مطابق تقریباً 2.3 ملین یعنی 23 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ IDPs ہیں یعنی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں. اور تقریباً اس جرگے کی اپنی ریسرچ کے مطابق تقریباً 76,000 سے زائد جو ہیں وہ پشتون شہید ہوئے ہیں یہ جو وار آن ٹیرر کے نام پہ. پختونوں کے ساتھ دیگر اضلاع میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ اب بند کرنا ہوں گے. ایک نیا عمرانی معاہدہ کیا جائے جو یہاں کے عوام کی مرضی سے ہو. فوج کو سیاست میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. PTM پر پابندی کا خاتمہ کیا جائے. جو لوگ شہید ہوئے وزیر اعلیٰ یہاں موجود ہیں اس پر کمیشن بنائے اور جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. صوبے کا جتنا منافع ہے وفاق کے ذمہ جو واجبات ہیں وہ جلد صوبے کو دیے جائیں. یہ جرگہ کوئی ملٹری کورٹ اور انٹرمنٹ سینٹر نہیں مانتے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پانی پر جو حق ہے وہ صوبے کو دیا جائے. جن کے شناختی کارڈ بلاک ہیں ان کو کھولا جائے. جو بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. اگر یہاں موجود کسی ایک فرد کے خلاف کارروائی ہوئی تو پھر یہ پورا جرگہ سخت ترین فیصلے کرے گا. ایکشن ان ایڈ سول پاور کو ختم کیا جائے. ایک روایت یہ ہے کہ بدماشی مرد کرے گا اور اس کے بدلے میں پھر ان کی بہن یا بیٹی کو
سورا یعنی ونی میں دیا جائے گا، ہم اس کو اب نہیں مانیں گے اور نہ کسی کو اس کی اجازت دی جائے گی۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ اور بڑی اچھی یہ ڈیمانڈ آئی ہے سامنے، یا کنسنسس ان کا آیا ہے۔ افغانستان میں خواتین کو تعلیم کی اجازت دی جائے۔ اس جرگہ سے یکجہتی کے لیے آئندہ اتوار کو تمام اضلاع میں جلد سے جلوس ہوں گے۔ یہ جناب بڑے اہم مطالبات آپ کے سامنے انہوں نے رکھے ہیں۔ پشتون کا یہ جو پشتونوں کا جرگہ ہوا ہے 3 روزہ، اور اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں پروگرام کے فائنل فیز کی طرف، جو کہ سب سے اہم بھی ہے کہ جناب اڈیالہ جیل میں قید عمران خان صاحب سے کیا کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کن لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ کیوں ہوئی ہیں، ہوئی بھی ہیں کہ نہیں، اس کے متعلق بہت سی قیاسہ رائیاں کی جا رہی ہیں، اور بہت سے دنوں سے یہ قیاسہ رائیاں کی جا رہی تھیں۔ میری بھی کچھ اہم لوگوں سے بات ہوئی ہے، ایک سے متعدد جو ہیں زائد ذرائع سے اس معاملے پہ بات ہوئی ہے، اور اس بات چیت میں ایک چیز جو بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایکٹیویٹی یقینی طور پہ اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے، اور وہ انگیجمنٹ ہوئی ہے، اور وہ انگیجمنٹ کس لیول کی ہے اس پہ جو ہے وہ دو آراء ہو سکتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے حالیہ دنوں میں انگیجمنٹ ہوئی ہے سرکاری حکام کی، اور اسی کے بعد آپ نے جو حالات بھی دیکھے ہیں وہ شاید انہی میں کہیں کوئی کہانی یا جو اصل بات ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی ہیں ان کے اگر آپ ٹویٹر ہینڈل دیکھیں تو وہاں پہ بھی چیخ و پکار یہ کی جا رہی ہے، وہاں پہ بھی یہ جو ہے وہ نعرہ بجایا جا رہا ہے کہ جناب کچھ ہوا ہے، عمران خان جو ہیں وہ ابھی تک کے معاملات میں لگ رہا ہے کہ جناب وہ جیت رہے ہیں، اور کچھ فرینڈلی کنٹریز جو ہیں وہ بھی اس پیس پروسیس میں انوالو ہوئی ہیں۔ تو اڈیالہ جیل میں یقینی طور پہ انگیجمنٹ ہوئی ہیں، کس لیول پہ ہوئی ہیں، لیول کی ہوئی ہیں یا کس لیول پہ ہوئی ہیں، اس پہ مختلف قیاسہ رائیاں ہو سکتی ہیں، دعوے ہو سکتے ہیں، لیکن جو سرکاری اہلکار ہیں ان مطلب اب تک متعدد جو ذرائع ہیں ان سے بات چیت کے بعد یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے حالیہ دنوں میں انگیجمنٹس ہوئی ہیں، اور اب ان انگیجمنٹ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ کس ایجنڈے کے تحت ہوئی ہیں، کیا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی ہے یا پی ٹی آئی سے کیا کمٹمنٹ لی گئی ہے، یہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھانے کی بات، یہ سی بی ایم ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر سی بی ایمز، یہ یقینی طور پہ ان کا کوئی سیشن وہاں پہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو سرکاری عہدیدار ہیں ان کی انگیجمنٹ کسی نہ کسی سطح پہ خان صاحب سے وقتاً رہی ہے، اور اب والی جو ہے یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ حالیہ دنوں میں بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں، اور جو پروٹیسٹ پی ٹی آئی کا تھا 4 اکتوبر کو لے کے، اور جو اتنا جمع غفیر اسلام آباد ڈیچو کی طرف بڑھ رہا تھا وہ پھر اچانک سے غائب ہوا، ان کو شاید واپس بھجوا دیا گیا، خاص کر کے پی کے والے لوگوں کو، پھر گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے، ان کا کوئی پتہ 30-40 گھنٹے تک نہیں چل رہا تھا، وہ پھر اچانک کے پی کے اسمبلی میں نمودار ہوئے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کا 2-3 دفعہ ریمانڈ ہوا، پھر اب ان کو جہلم کی جیل میں منتقل کر دیا گیا، عمران خان صاحب پہ ملنے پہ پابندی لگا دی گئی، کوئی بھی ان سے پچھلے ہفتہ 8 دن سے کوئی بھی نہیں ان سے مل پا رہا، پھر عمران خان صاحب کا وکیل کو غائب کر دیا گیا۔ تو اس لیے یہ جو انگیجمنٹ کی بات کی جا رہی ہے یا جس کا چرچا ہے کہ اثر آئی ہیں، اس لیے یہ سگنیفیکنٹ ہیں کہ اسی دوران یہ سارا کچھ پیرلل بھی ہوا ہے۔ تو اب ان انگیجمنٹ کے کیا اغراض و مقاصد تھے، کیا ان میں سے نکلے گا، اور کیا اس کا پاکستان کی اوورال نیشنل پالیٹکس پہ اثر پڑے گا، یہ آئندہ چند آنے والے دنوں میں ہی واضح ہو جائے گا۔
اور ساتھ میں یہ بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ اہم ریٹائرڈ سرکاری جو عہدیدار ہیں انہوں نے بھی بڑے صاحب کو یہ کمیونیکیٹ کیا ہے کہ آپ بھی بس کر دیں، تھوڑا سا ہاتھ ہولا کریں، کیونکہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ آپ کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں، اور یہ تو پولیٹیشین ہیں، پالیٹکس کر رہے ہیں، تو کچھ آپ خیال کریں، کچھ اس ادارے کا بھی تاکہ کوئی خیال ہو، کیونکہ اس سے ادارے کے لیے بھی کوئی نیک نامی کا باعث یہ سارا کچھ نہیں بن رہا، اور آپ کے لیے بھی ظاہر ہے جو ایک عوامی جذبات ہیں ان میں بھی کوئی بہتری کی گنجائش جو ہے وہ نہیں بن رہی. تو یہ چیزیں بھی ظاہر ہے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی اس طرح کی پیغام رسانی جو ہے یہ بھی گوش گزار کی گئی ہے اہم کوارٹرز کو. اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پہ آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کو ہم مسلسل اپڈیٹ رکھیں گے. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.